السلام علیکم ناظرین، بی اے فرسٹ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری، بلاغت اور اصناف شاعری کے نصاب میں شامل غزل، جس کے شاعر میر تقی میر ہے، کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کا تعارف، ان کی حالت زندگی کا جائزہ لیا اور ان کی خصوصیات کلام یعنی شاعرانہ خصوصیات کا تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا اور غزل نمبر 1 کی تشریح کی تھی۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کا جائزہ لیں گے۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر، جنہیں شہنشاہ غزل، بادشاہ غزل، قنوتیت کا امام کہا جاتا ہے، خدائے سخن کہا جاتا ہے، اپنی اس شعر میں اپنی ناکام محبت پر ہونے والے درد و غم کا اظہار کرتے ہوئے میر فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو دل کی بیماری ہوئی ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہم کو کامیابی نہیں ملی اور مرض بڑھتا چلا گیا۔ جو ہم نے دوا لی، مرض بڑھتا ہوا چلا گیا۔ آخر اس درد نے ہمیں موت تک ہمیں پہنچا دیا، یعنی ناکام محبت نے، ناکام عشق نے ہمیں موت کے کگار تک ہمیں پہنچا دیا۔ اگلا شعر ہے: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو یہ جو شعر ہے، یہ اس میں صنف بلاغت کا تضاد اور لف و نثر بھی کا شعر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں میر کہہ رہے ہیں، پیری بڑھاپے کو کہتے ہیں کہ جوانی کا زمانہ تو ہم نے اپنی ناکام محبت کی وجہ سے رو رو کر گزار دیا، اور جب بڑھاپا آیا تو بھی کامیابی ہمیں نہیں ملی۔ یعنی میر نے زندگی کو رات سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انہیں رات بھر جاگنا پڑا، اور موت کو صبح سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس تھکان بھری زندگی سے فرصت ہمیں ملی اور آرام اب نصیب ہو گیا ہے۔ یعنی جو زندگی تھی وہ رات تھی اور موت وہ صبح۔ تو اس میں لف و نثر و تضاد کا صنف بلاغت بھی شامل ہے، اور میر اس شعر میں اپنی زندگی کے ناکام محبت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے: حرف نہیں جا بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مننے کا پیغام کیا۔ اس شعر میں میر فرما رہے ہیں کہ محبوب کا کام عاشق کو سکون اور زندگی دینا ہوتا ہے، یعنی محبوب وہ اپنے معشوق کو سکون دیتا ہے، اس سے اپنی محبت کا جب اظہار کرتا ہے تو اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری قسمت کی خوبی، جسے ہم یعنی کہ خوبی کو اپنی بدقسمتی کہہ لو، کہ وہ میر کی بدقسمتی ہے کہ ہم کو ایسا معشوق ملا ہے جو ہماری جان لینے کا پیغام بھیجتا ہے، یعنی جو ہمیں بے وفائی کی وجہ سے ہمیں درد و غم مل رہے ہیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وہ مارنے کا پیغام دے رہا ہے، یعنی ہماری جان کی وہ آ پڑی ہے کہ وہ ہماری جان کے لینے کے لیے اتارو ہے۔ اس شعر میں بھی میر نے اپنی ناکام محبت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کا، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہ اس تہمت الزام کو بولتے ہیں مختاری، یعنی آدمی کی آزادی ہے، اب سے نہیں، بے حق ناحق۔ تو اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں، اپنی کمزوری اور اپنی لاچاری کا بیان کر رہے ہیں کہ عشق کے ہاتھوں اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم ناحق ہیں، اور ہم ناحقوں پر آزادی کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ ان کو یعنی اپنے محبوب کی طرف اس سے سارے اختیارات حاصل ہے، وہ چاہے جو کرے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن وہ سارے الزام ہمارے پر ہی رکھتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے محبوب نے کیا ہے، تو اس طرح ہمیں بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: سارے رند و باس جہاں کے مجھ سے سجود میں کہتے ہیں، بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکے سب کا تجھ کو امام کیا۔ رند و باس بولتے ہیں جو شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میخوری کرتے ہیں،
ان کو کہتے ہیں۔ تو میر اپنی نااہلی کا اظہار کرتے ہوئے اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ جب میں نشے میں چور ہو کر پڑا ہوتا ہوں تو تمام ٹیڑھے باکے ترچھے لوگ یعنی جو ہے جاہل لوگ جو ہے مجھ سے سجدے میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو اپنا امام اپنا سردار بنا لیا ہے۔ تو اب جو شرابی لوگ ہیں، جواری لوگ ہیں، نشے خور لوگ ہیں، ان کا جو ہے آپ جو ہے ان کو وہ لوگ آ کے جو ہے میر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے جو ہے تمہیں اپنا سردار اپنا امام بنا لیا، تو میر اس پہ جو ہے رنج افسوس ظاہر کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کس کا کعبہ کس کا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام، اس کو پوچھے کہ اس کوچے کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ شاعر نے ایک طرح سے اس شعر میں جو ہے اپنی جو ہے نااہلی کا اپنی کاہلی کا اظہار کرتے ہوئے شاعر جو ہے فرما رہتے ہیں، اپنی مدہوشی میں اس بات کو بھول گئے ہیں کہ وہ کعبہ قبلہ حرم اور احرام کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کو بالکل وہ بھول گئے ہیں۔ وہ تو عشق کے نشے میں اتنے مست ہے کہ وہ ان کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، اور دیار عشق کے باشندے یہیں سے اپنا سلام جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے میر نے جو ہے اس میں جو ہے دین اسلام کی جو ہے اہمیت کو ناگواری کے ساتھ جو ہے پیش کیا ہے، جو غلط بھی ہے۔ تو اس شعر میں ایک طرح سے میر کے جو ہے کاہلی نااہلی جو ہے ہمیں جھلکتی ہے۔ اگلا شعر ہے، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا ان کو جو تو شام کیا۔ سفید و سیاہ بولتے ہیں اچھے برے کو، یعنی میر فرما رہے ہیں کہ خدا مالک کل ہے، یعنی اس پوری دنیا کا جو ہے مالک جو ہے وہ خدا ہے، خدا نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ تو اس کی اس کائنات میں ہم کو کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے، ہم بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ اگر کچھ دخل ہے تو صرف اتنا ہے کہ رات کو جیسے تیسے صبح کر دے اور دن ہونے پر جیسے تیسے شام کر لے، بس یہی ہماری زندگی کا معمول ہے۔ یعنی یہاں کے اچھے برے میں، یہاں کی کسی طرح کی کوئی میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے۔ خدا کی پوری کائنات ہے، وہی اس کا مالک اور خالق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہم تو اپنی زندگی کے جو ہے دنوں کو گزار رہے ہیں، جیسے تیسے کر کے صبح شام کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آخری جو شعر ہے مقطع کا، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو ککسا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ ککسا بولتے ہیں تلک کو، دیر کہتے ہیں مندر کو۔ تو میر جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے دین و ایمان کے بارے میں کیا سوال کر رہے ہو، یعنی اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے دین و ایمان کے بارے میں کوئی سوال مت پوچھو، کہ میں نے تو جو ہے کب سے اپنا دین ایمان چھوڑ دیا ہے، یعنی اسلام دین سے میں اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور میں اپنے محبوب کے در پر ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ یعنی میں نے اپنے محبوب کو، میرے اپنے معشوق کو ہی میں نے سب کچھ مان لیا ہے، وہی میرا خدا ہے، اور میں اس کے در پر ہی میں اپنے سجدے کرتا ہوں، جس کی وجہ سے پیشانی پر میرے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک طرح سے تلک جو ہے کا کام کر رہے ہیں، یعنی جس طرح غیر مسلم لوگ جو ہے تلک لگا کر مندر جا کر اپنی پوجا ارچنا کرتے ہیں، تو ایک طرح سے جو ہے میں نے جو ہے دین اسلام کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور میں جو ہے اپنے محبوب اور معشوق کو ہی میں نے خدا مان لیا ہے، وہی میرے مورت ہے، اور میں اس کے سامنے جب سجدہ کرتا ہوں تو اس سے میرے ماتھے پر جو ہے ککسا کھنچ گیا ہے، ایک تلک کا سا نشان جو ہے ہو گیا ہے، اور اب میرے محبوب کے جو ہے مندر میں اس کے گھر کے چوکھٹ پر ہی بیٹھا اسے جو ہے یاد کر رہا ہوں۔ تو یہ میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پوری ہی۔ شکریہ ناظرین۔